بچے کو ہم شروع ہی سے غلط گائیڈ کرتے ہیں تو پھر جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو ان کے پیپر میں نمبر کم آتے ہیں۔ نمبر کم کیوں آتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ان میں تقریباً 70% رول ہینڈ رائٹنگ کا بھی ہوتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 70% رول ہینڈ رائٹنگ کا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ بلڈنگ میں ہر اینٹ درست ہوگی تو سارا بلڈنگ درست ہوگا، یعنی اگر بنیاد ٹھیک ہوگا تو سارا بلڈنگ ٹھیک ہوگا، مضبوط ہوگا۔ میرا مقصد یہ ہے اگر آپ کا حروف تہجی ٹھیک ہوگا، یعنی میں الف سے لے کر یا کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی یہ حروف تہجی ٹھیک ہوگی تو آپ کے انشاءاللہ آگے حروف، آگے الفاظ، جملے، پیراگراف خوبصورت انداز میں آئیں گے، خوبصورت ہوں گے۔ آپ خوبصورت اردو کیلیگرافی کو لکھ سکیں گے، آپ کی پیپر کی پریزنٹیشن ٹھیک ہوگی۔ تو میرے ساتھ ہاتھ میں پین مارکر پکڑ کے میرے ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اپنے ساتھ نوٹ بک سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے میں لکھتا ہوں الف، تو یہ دیکھ الف اوپر سے اس طرح تو ترچا ہوگا اور نیچے سے اس طرح ترچا ہوگا۔ اوپر سے الف لیفٹ سائڈ پر ہوگا، نیچے سے رائٹ سائڈ پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ یہ سمبل آپ نے لگانا ہے، یعنی یہ والا سمبل اس طرح۔ بچے اس طرح کرتے ہیں، بس سیدھا لائن لگا دیتے ہیں۔ ایک تو مارکر کا طریقہ غلط ہوتا ہے اور دوسرا الف بھی ٹھیک نہیں لکھ پاتے، اس طرح لکھتے ہیں یا اس طرح لکھتے ہیں اور اس طرح بچے لکھتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ آپ کے حروف ٹھیک کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ آپ جب شروع کرتے ہیں تو صحیح جگہ سے شروع نہیں کرتے اور جب ختم کرتے ہیں تو پھر ٹھیک نہیں آتی، یعنی غلط جگہ پر ختم کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم شروع کرتے ہیں تو یہاں سے شروع کرتے تو نیچے آتے ہیں، اگر شروع کرتے تو اوپر سے شروع کرتے ہیں اور نیچے آتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ نے جب بھی الف کو الفاظ کے شروع میں لکھنا ہے تو آپ نے الف کو لائن کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، یعنی کہ اس طرح آپ نے الف کو ٹچ کرنا ہے، اس طرح یہ دیکھیے۔ اور جب درمیان میں الف آئے گا تو پھر آپ نے اس طرح یعنی لائن کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد میں لکھتا ہوں با کی فارمیشن آپ سمجھ لے، دیکھیے ہم اس طرح بورڈ شکل بنائیں گے اور اس طرح اوپر، اب دوبارہ دیکھیے اس طرح بورڈ شکل اور ہم پھر اس طرح اوپر جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے با سیکھ لیا تو آپ نے تا بھی سیکھ لیا ہوگا، اس میں ٹی بھی پھر ہوگا، یہ دیکھیے ٹی بھی سیکھ لیا آپ نے، تو آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہ دیکھیے اس طرح بچے اس طرح کرتے ہیں، یہ دیکھیے یعنی میں تو ٹھیک لکھا لیکن بچے یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہ دیکھیے یہ کونا اس طرح کر دیتے ہیں، تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا، اور زیادہ تر بچے تو اس طرح بھی کر لیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پھر دوسری فونٹ میں آتا ہے، آپ نے یہ وہ نہیں سیکھنا، یہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے جب بھی کرنا ہے اگر آپ نے اس طرح بھی کر لیا، یہ دیکھیے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ والا سمت برابر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے اس طرح برابر کرنا، اگر یہ تھوڑا سا اوپر ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نے اس طرح یہ اوپر نہیں کرنا، یہ دیکھیے تو یہ نون سا بن گئے تو کاف سا بن گئے، یہ دیکھیے تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے موسٹ امپورٹنٹ حرف، وہ ہے جیم۔ میں جیم تقریباً ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے جیم کو درست کر لیا تو آپ کی تقریباً 30% آپ کے ہینڈ رائٹنگ کنٹرول میں آ جائے گی۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے جیم کو ٹھیک کرنا ہے، یہ دیکھیے اس طرح۔ میں اس کا آسان حل آپ کے ساتھ دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے۔ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، میرے ساتھ جڑے رہنا ہے، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ یہ دیکھیے میں آسان حل بتاتا ہوں، یہ دیکھیے آپ نے اس طرح ایک لائن لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک دوسرا نشان لگا دیا، دوسرا لائن ورٹیکل، ایک ورٹیکل آپ نے بنا لیا، ایک ہورزنٹلی آپ نے بنا لیا۔ اس کے بعد یہ جو ہم نے ہیڈ بنانا ہے تو یہ کس طرح بنانا ہے، اس طرح اس کے درمیان اور پھر اس طرح، ہم اس کے باہر نہیں جائیں گے نہ اس کے اندر، اس طرح آئیں گے۔ تو یہ دیکھیں ہو گیا، جیم بھی ہمارے پاس ہو گیا، جیم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں را، اس کے بعد ہم لکھتے ہیں دال، سوری
دال ہم نے لکھ لیا اس طرح. اب دیکھیے ہم نے اس طرح اور پھر ڈائریکٹ اس طرح، اب اس طرح کر لیا اور پھر اس طرح رے بنا لیا. یہ دیکھیے رے سے دال بنتا ہے. یہ دیکھیے دال زا بھی شامل ہو گیا، دال را زا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سین. یہ اب دیکھ سکتے ہیں اس کی فارمیشن کو. پھر ہم نے بنا لیا نون. یہ دیکھیے شین ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہو گیا سواد، اس طرح سیب کا بیج، اور پھر اس طرح چھوٹا الف، اور پھر گولا اس طرح. سواد ہو گیا، پھر دوات بھی اس میں شامل ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے توئے. آپ نے اس طرح الف بنا لیا اور پھر اس طرح سواد کا سیب والا بیج. یہ دیکھیے توئے ہو گیا، زوئے ہو گیا. اس کے بعد ہو گیا عین. یہ دیکھیے اس طرح، اور جیم والا گولائی اینٹی کلاک وائس. یہ دیکھیے غین بھی شامل ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فا، اور اس طرح با ہم نے بنا لیے. دیکھیے بورڈ شکل. اس کے بعد آتا ہے کاف. یہ دیکھیے اس کے بعد لام آتا ہے. آپ نے اس طرح الف بنا لیا اور پھر اس طرح نون. یہ دیکھیے اس کے بعد آپ نے میم بنانا ہے. میم کے ساتھ آپ نے اس طرح نیچے سے الف کو کرنا ہے. تو یہ دیکھیے ہمارے پاس میم کی فارمیشن بھی آ گئی. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نون. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الف اور اس طرح گولائی نون ہو گیا. اس کے بعد ہو گیا واو. پھر ہمارے پاس آتا ہے ہا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حمزہ ہو گیا. یہ دیکھیے اس طرح عین کا جو ہمارے پاس اوپر ہیڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اردو گنتی کا 4 ہم اس طرح کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا حمزہ. اس کے بعد ہو گیا یا ہم لکھتے ہیں اس طرح سی اپنی بنا لیا سی، اور اس کے بعد نون اس طرح. یہ دیکھیے یہ ہو گیا. اس کے بعد آخری والا یہ باقی ہے اس طرح. اور پھر آپ با بھی بنا سکتے ہیں اس طرح با. اس طرح ہم با بناتے ہیں. دیکھیے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے تو یہ حروف تہجی آپ کو سیکھنا بہت زیادہ لازمی ہے، بہت ضروری ہے. آپ نے ان کی مدد سے لفظ ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ کا لفظ ٹھیک ہو گیا تو آپ کا جملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو پھر اگر جملہ ٹھیک ہو گیا تو پھر رائٹنگ خوبصورت آئے گی. آپ کی اردو ہینڈ رائٹنگ ہو یا انگلش ہو، آپ کی بہت زبردست رائٹنگ آئے گی. اگر آپ نے پہلے لیٹرز حروف سیکھ لیے تو آپ کی بہت زبردست رائٹنگ آئے گی. آپ نے ان کو سیکھنا ہے. بچے کو ہم شروع ہی سے غلط گائیڈ کرتے ہیں تو پھر جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو ان کے پیپر میں نمبر کم آتے ہیں. نمبر کم کیوں آتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ان میں تقریباً 70% رول ہینڈ رائٹنگ کا بھی ہوتا ہے. آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا، لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 70% رول ہینڈ رائٹنگ کا ہوتا ہے. باقی 30 یا 40% پیپر پریزنٹیشن میں ہوتی ہے. یعنی جو سوال یا جواب ٹھیک لکھا ہو یا غلط لکھا ہو، کریکٹ لکھا ہو، تو ان کو ان کے حساب سے پھر مارکس ملتے ہیں. لیکن تقریباً یہ میرا ایکسپیرینس ہے، تقریباً 70-60% ہینڈ رائٹنگ اردو یا انگلش پیپر میں کام آتا ہے. یہ بات میری نوٹ کر لو، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنے بچوں کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کروانی ہے. آپ نے حروف تہجی کو شروع ہی سے حروف تہجی کو بچوں کو بٹھا کر ان کو پریکٹس کروانی ہے. میرے ویڈیو شروع کر کے اس کے ہاتھ میں، اپنے بچوں کے ہاتھ میں مارکر پین یا پینسل رکھ کر اور سامنے نوٹ بک رکھ کر پریکٹس کروانی ہے. ابھی موقع ہے. اگر یہ موقع مس کر لیا تو بعد میں پھر دیر ہو جائے گی اور پھر آپ پچھتاؤ گے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان کی پریکٹس ضرور کرنی ہے. باقی آپ نے لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے. آپ کا چینل ہے پاکستان کو ڈیجیٹل ایجوکیشن ڈیلیور کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ہمیں موٹیویٹ کیجیے. بہت شکریہ.